إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی 11 نمبر اور 12 نمبر آیتوں میں وراثت کی تقسیم فرمائی. بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے، ماں کو کتنا ملنا چاہیے، باپ کو کتنا ملنا چاہیے، بیوی کا حصہ کیا ہے، شوہر کا حصہ. یہ بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، بیان کر دیا گیا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے حدود سے متجاوز ہو جائے، اس حدود کو، اس باؤنڈریز کو کراس کرے، تو يُدْخِلْهُ نَارًا، بات یہیں تک رہ جاتی تو غنیمت تھی، جہنم میں جائے گا، ایمان والا ہے نکال لیا جائے گا. لیکن آگے فرمایا گیا خالداً فیہا، وراثت نہ دینے والے کی وہی سزا جو کافر کی سزا ہے، اس کے لیے بھی خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے. بڑی خطرناک بات ہے، بے حد خطرناک بات. آدمی منڈی نیچے کر لے، پیر اوپر کر لے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے روتا رہے، دن رات سجدے میں پڑا رہے، عمرے پر عمرے کر لے، حج پر حج کر لے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، جہنم سے نہیں بچ رہے، نہیں بچ، اگر وراثت نہیں. اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ جو حدود ہیں اس نے کراس کیا. ایک بات بے معلوم، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وراثت کے سارے مسئلے بیان فرما دیے ہیں، نبی پر کچھ نہیں چھوڑا ہے. ظاہر ہے کہ جب کچھ مسائل وراثت کے نبی پر چھوڑے گئے ہیں تو ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا ہی پڑے گا. اگر کوئی آدمی صرف وراثت کی تقسیم کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ صرف قرآن ہی سے ثابت ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ وراثت کی تقسیم کر ہی نہیں پائے گا. اور وراثت کی تقسیم نہیں کر پائے گا تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کر رہا ہے. مثلا پورے قرآن میں کہیں دادی اور نانی کا حصہ نہیں بیان کیا گیا کہ دادی کو کتنا ملے گا اور نانی کو کتنا ملے گا. یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث وان ابن بریدہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل للجدۃ السدس اذا لم يكن دونها ام، رواہ ابو داؤد فی کتاب الفرائض. امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الفرائض میں لائے.
ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کے لیے اور دادی کے لیے چھٹا حصہ مقرر فرمایا، یعنی 1/6 یہ دیا جائے۔ کب؟ جب ماں نہ ہو۔ وہ کہ 2 حالتیں ہیں، اگر ماں موجود ہے تو دادی اور نانی محجوب، یعنی ان کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر ماں نہیں ہے میت کی تو نانی اور دادی کو 1/6 طریقے سے ملے گا۔ اب اگر کوئی قرآن ہی پر انحصار کر لے اور حدیث کی طرف رجوع نہ کرے اور کہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو پھر نانی اور دادی کا حصہ کیسے دے گا؟ اور نہیں دے پائے گا تو من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ یعنی حدیث کی طرف نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب استدلال ہے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ نے فرمایا کہ اگر میت کے ایک بیٹی ہو یا 2 بیٹیاں ہوں، 2 سے زائد ہوں، یا بیٹے کے ساتھ آ جائے، یہ 3 حالتیں ہیں بیٹی میں۔ بیٹے کے ساتھ آ جائے تو للذکر مثل حظ الانثیین، 2 حصہ لڑکے کا 1 حصہ لڑکی کا، یہ متعین۔ اور اگر لڑکا نہ ہو وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی لڑکی ہے تو پوری جائیداد کا، پورے ترکے کا 1/2 لے لے، آدھا لے لے۔ اور اگر میت کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، 2 سے زیادہ، فوق اثنتین، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلا نصف۔ اگر بیٹے کے ساتھ آ جائے تو 2 حصہ لڑکے کا 1 حصہ لڑکی کا، اور لڑکی اگر تنہا آ جائے تو 1/2 آدھا حصہ لے لے گی جائیداد کا، اور اگر 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو 2/3 2/3۔ اس میں دیا گیا کہ 2 سے زائد بیٹیاں ہوں، 2 ہوں تو یہ معلوم نہیں ہے قرآن سے، 2 سے زائد اگر ہے تو 2/3 ہے، 2 ہوں تو قرآن سے معلوم نہیں ہوتا۔ کہاں سے معلوم ہوتا؟ 2 بیٹیاں ہوں تو کتنا ملے گا؟ فوقس میں 2 بیٹیوں سے زیادہ ہوں تو 2/3، 2 بیٹیاں ہوں خالی تو یہ قرآن سے معلوم نہیں ہوتا۔ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ حدیث سے۔ حدیث اس طرح، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ابن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال آت ابنتي سعد الثلثين وآت أمهما الثمن وما بقي فهو لك رواه الترمذي في كتاب الفرائض۔ امام ترمذی حدیث پاک کو ایسے کتاب الفرائض میں لائے ہیں، اور راوی جیسا کہ معلوم حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، بہت پیاری حدیث ہے۔ سعد بن ربیع ایک صحابی ہیں، وہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور وہیں شہید ہو گئے۔ بہت پیارا صحابی، یہ وہی ہے جس کی مواخات حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کرائی گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لے، جو پسند آئے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کر لیں، اور اپنی جائیداد کے 2 حصے کرتا ہوں، آدھا تو لے لے آدھا میں لے۔ انصار کی ایسی قربانیاں ہیں کہ یقین نہیں ہوتا، اگر تاریخ اور صحیح سند کے ساتھ ان کے یہ احوال، ان کے واقعات موجود نہ ہوتے یقین نہیں آتا کہ روئے زمین پر ایسے انسان بھی گزرے جو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے سکتے، اور لینے والا بھی کیسا؟ کہا کہ اللہ تجھے تیری بیوی مبارک کرے، تیرا مال مبارک کرے، مجھے بازار کا راستہ بتا۔ دینے والا بھی سخی اور لینے والا بھی کتنا دل والا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ نے اس بازار میں مجھے اتنی برکت دی کہ مٹی پر ہاتھ رکھتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حرام کے بغیر، حرام کا استعمال کے بغیر مال نہیں آتا، حرام طریقے سے مال آتا ہے۔ کیسے؟ نمونہ موجود ہے اس وقت۔ تو یہی سعد ابن ربیع ہیں،
یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے پورے مال پر قبضہ کر لیا۔ اب ان کی جو بیوہ ہیں سعد بن ربی کی، وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ جو سعد بن ربی سے ہیں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہاتان ابن سعد بن ربی، یہ سعد بن ربی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ دیکھیں قرآن میں فوق اسنتیں، 2 سے زیادہ بیٹیاں، ان کو کتنا مل رہا؟ 2/3، اور لیکن 2 ہوں تو کتنا مل رہا؟ یہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہاں یہ دیکھیں 2 بیٹیاں ہیں، ہاتان ابن سعد، 2 ہی بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں سے زیادہ نہیں، 2 بیٹی، ہاتان ابن سعد، یہ سعد بن ربی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ قتل ابوہما معک یوم احد شہیداً، آپ کے ساتھ وہ یوم احد کے اندر شہید ہو گئے، جنگ احد میں مارے گئے شہید۔ اور وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، ان کے چچا نے، یعنی سعد بن ربی کے بھائی نے اور میرے دیور نے اور ان دونوں بیٹیوں کے چچا نے پورے مال پر قبضہ کر لیا۔ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، کچھ مال ہی نہیں چھوڑا، اور آپ کو تو معلوم ہی ہے وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، بیٹیاں ہیں، شادی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ان کے پاس مال نہ ہو، مال دیکھ کر کے لوگ شادی کرتے ہیں، وَلَا تُنْكَحَانِ، ماحول ہے وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، اللہ کے رسول مال نہیں ہے ان کے پاس تو شادی کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقضی اللہ فی ذلک، اللہ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا، مجھے معلوم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک اللہ نہ بولے تب تک رسول نہیں بولتا، اور جب تک رسول نہیں جب تک جبرائیل نہ بولے، اور جبرائیل اس وقت بولیں گے جب اللہ بولے۔ دیکھیے یقضی اللہ فی ذلک، اللہ فیصلہ کرے گا۔ اب مایوس ہو کر کے جانے لگے کہ اللہ نے ہم لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ حضرت جبرائیل آیت میراث لے کر نازل، فنزلت آیت المیراث، ارے بڑا واپس کرو۔ عرش والے نے اس کمزور عورت کے حال کو دیکھا، بڑا واپس کرو، وہ ہٹی ہے کہ جبرائیل آیت میراث لے کر نازل ہو، کہا کہ تمہارا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا۔ ایک نقطہ تو یہ معلوم ہوا کہ منکر حدیث کیسے کہتا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، یہاں تو رسول کہہ رہے مجھے مسئلہ معلوم نہیں، جب اللہ نے بتایا تب رسول بتا رہے ہیں، اس کا مطلب رسول جو بولتا ہے زبان اس کی ہوتی، بات اللہ کی ہوتی، کیسے انکار کرتا ہے؟ گویا کہ منکر حدیث حدیث کا انکار کر کے قرآن حکیم کا انکار کر دیتا ہے، رسول کا انکار کر کے ڈائریکٹ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ رسول نے فرمایا یقضی اللہ فی ذلک، مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، اللہ فیصلہ کرے گا اس کے بارے میں۔ وہ ہٹی تھی، آیت میراث نازل، فنزلت آیت المیراث، واپس آؤ، واپس آ جاؤ، اللہ نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عمہما، بلا اس کے چچا کو، چچا لائے گا، کہا آتے ابنت سعد الثلثین، 2/3 بیٹی کو دے دے، ان کی 2 بیٹیوں، وآتہما الثمن، بیوی کو 1/8 دے دے، وما بقی فولک، تیرا حصہ متعین نہیں، باقی جو بچے گا وہ تجھے ملے۔ اللہ، کمزوروں کے لیے قرآن حکیم نے کس طرح، حدیث پاک نے کس طرح کا مسئلہ حل کیا۔ کمزور ہے بیوی، بیٹیاں کمزور ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ ان کے حصے متعین کیے، 2/3 بیٹی کو دے دے، اور 1/8 یہ اس کی ماں کو دے دے، بیوی کو دے دے، جب باقی بچے گا تب تجھے ملے گا، نہیں باقی بچا تو کچھ نہیں ہے، اور تو پورے مال پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ تو اس حدیث پاک سے 2 مسئلے معلوم ہیں، ایک مسئلہ تو یہ کہ نبی اس وقت تک نہیں بولتا ہے، جبرائیل جب تک نہیں بولتے، اور جبرائیل اس وقت تک نہیں بولتے جب تک اللہ نہ بولے، لہذا حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے، رسول کا انکار اللہ کا انکار ہے، یہ بات معلوم ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہے کہ 2 سے زیادہ بیٹیوں کا حصہ قرآن نے بتایا ہے، 2 بیٹیاں ہوں حصہ متعین نہیں ہے، حدیث نے بتایا کہ کیا دینا چاہیے، آتے ابنت سعد الثلثین، یعنی 2 بیٹیاں ہوں تب بھی ثلثین نہیں ملتا، 2/3 نہیں ملتا، یہ حدیث نے بتایا، قرآن سے معلوم نہیں ہوتا۔ تیسرا مسئلہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، بہت پیاری حدیث ہے، غور سے، ان کے پاس ایک صاحب آئے، کہا کہ ایک مسئلہ ہے وراثت کا، بولو، کہا کہ ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور بہن ہے، حصہ دینا ہے کیسے؟ اب یہ مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ غلط ہے، صحابی مسئلہ بتاتے ہیں لیکن غلط ہے، چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اسرا، حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ابو قیس سمعت حذیل بن شرحبیل قال سئل ابو موسیٰ عن بنت وابنت ابن واخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف وات ابن مسعود فسيتابعون فسئل ابن مسعود فاخبر
بقول ابي موسى فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنه النصف ولابنه ابن السدس تكمله الثلثين وما بقي فللاخت فاتينا ابا موسى فاخبرنا بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم رواہ البخاری فی کتاب الفرائض. امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو جو ایک صفحے کے اوپر ہے اسی طریقے سے کتاب الفرائض کے اندر لائے. ایک صاحب آئے ابو موسیٰ اشعری کے پاس, بہت بڑے عالم ہیں ابو موسیٰ اشعری, یہ دہات العرب میں سے ہیں, عرب کے جو 6 سیاست دانوں میں سے ایک ہیں, اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں جو لڑائی ہوئی تھی اس میں ثالثی کرنے کے لیے, اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ متعین ان میں سے ایک ہے, بہت قابل آدمی اور بہت بڑے صاحب ہیں ابو موسیٰ اشعری. آدمی نے پوچھا ایک لڑکی ہے, ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے میت کی بیٹی ہے, پوتی ہے اور ایک بہن ہے, حصہ کہا کہ بیٹی کا آدھا ہے اور بہن کا آدھا ہے, آدھا یہ لے لے گی, 1/2 یہ, 1/2 بہن, یہ پوتی محروم, اس کو کچھ نہیں ملے. لیکن مسئلے میں شک ہے, کہا کہ بات ابن مسعود کے پاس جاؤ, فصحیح تابعونی, جو میں نے کہا ہے وہی وہ بھی کہیں گے. دیکھو یہاں مولوی کیا ہوتا ہے, مسئلہ بتا دیتا ہے, شک بھی رہتا ہے تو خفت نہ ہو کہ کہیں میری ناک نہ کٹ جائے, وہ دوسرے مولوی کی طرف ریفر نہیں کرتا. ہاں مولوی ہے نا, یہ کہہ رہے دیکھو مسئلے میں مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے, بات ابن مسعود, مجھ سے بڑے عالم ہیں. کون؟ ابن مسعود سے پوچھو. عالم بولتا ہے تو مجھ سے بڑا فلاں عالم ہے, اس کے پاس جاؤ, تو ناک نیچی ہو جائے گی نا, آتا جاتا کچھ نہیں, ناک نیچی ہو جائے گی, مسئلہ غلط چلے. کہا کہ بات ابن مسعود فصحیح تابعونی, ابن مسعود کے پاس جاؤ, مسئلے میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے مجھے. آئے فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابی موسیٰ فقال, آتے ہی انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی ہے, ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے, اور اخبر بقول ابی موسیٰ فقال, اور ابو موسیٰ نے یہ بتایا ہے کہ لڑکی کا آدھا اور بہن کا آدھا, پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. فوراً بولے لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین, اگر میں ایسا فیصلہ کر دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا, ہدایت یاب ہونے والوں میں سے نہیں ہو جاؤں گا. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی حدیث کے خلاف مسئلہ بیان کرتا ہے تو وہ ضلالت ہے, گمراہ, ہدایت نہیں ہے. اور دوسرے اگر واضح ہو جائے کہ میں نے مسئلہ غلط بتایا ہے تو اسے فوراً رجوع کر لینا چاہیے, جیسا کہ یہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے رجوع کیا جب مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. اور تیسری بات یہ معلوم کہ صحابی بھی غلطی کر سکتا ہے, صحابی بھی غلطی کر سکتا ہے, صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مسئلے میں, لہذا ہمیں ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنا ہے. کہا کہ پھر آپ بتائیے, کہا کہ 1/2 للابنۃ النصف, بیٹی کو 1/2, ولابنۃ ابن السدس تکملۃ الثلثین, ثلثین مکمل کرنے کے لیے یہ جو پوتی ہے اس کو 1/6 ملے گا. انہوں نے بیٹی کو یا پوتی کو انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا, کنہوں نے؟ ابو موسیٰ نے, اور بہن کو 1/2 دے دیا تھا, یعنی بیٹی کا 1/2, بہن کا 1/2, اور پوتی محروم محجوب. یہ مسئلہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ بیٹی کو 1/2, پوتی کو 1/6 تکملۃ الثلثین, وہ ایک فرائض کا قاعدہ ہے, ابھی تو ٹائم نہیں ہے, نہیں سمجھا سکتا. تو بہرحال 1/6 پوتی کو ملے گا اور 1/2 بیٹی کو ملے گا, اور باقی اگر بچے تو ملے گا بہن کو, اگر نہیں بچا تو نہیں ملے گا, بچہ تو بہن. انہوں نے 1/2 دے دیا تھا, یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر بچے گا تو ملے گا, نہیں بچے گا تو نہیں ملے گا, یہ معاملہ ہے. اب یہ کہ بیٹی کی موجودگی میں بہن کو کتنا ملتا ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے, یہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ بیٹی کی موجودگی میں بہن کو باقی ملتا ہے. اسبہ مال غیر ہو جاتی ہے, بیٹی کے ساتھ اسبہ مال غیر, باقی بچے گا تو لے گی, باقی اگر نہیں بچا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو 1/6 تکملۃ الثلثین, یعنی عجیب بات ہے کہ بیٹی اگر موجود ہے, پوتی بھی ہے میت کی,
تو بیٹی کو 1/2 اس لیے کہ وہ میت سے زیادہ قریب ہے اور پوتی زیادہ دور ہے، تو اقرب کی موجودگی میں آباد محجوب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوتی کو 1/6 دلایا بیٹی کی موجودگی میں۔ کیا قانون ہے اسلام کا، کمزوروں کے لیے کتنا زبردست قانون ہے۔ چوتھا مسئلہ، اگر میت کی 1 بہن ہے تو 1/2، چلو پڑھ لیتے، آیت پہلے پڑھ لیتے۔ يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فإن كانت سنتين فلهما الثلثان وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت سنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ یہ آخری آیت ہے سورہ نساء۔ اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں، اے اللہ مفتی ہے، سب سے بڑا فتویٰ دینے والا تو وہی، یہ فتویٰ طلب کرتا ہے، اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ قل اللہ یفتیکم، بہن اگر 1 ہے میت کی تو 1/2، 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں تو 2/3، اور اگر بھائی بہن مل کر کے آ رہا ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین، 2 حصہ بھائی کا 1 حصہ بہن کا، یہ بتا دیا۔ اب کہا کہ اگر اولاد موجود نہ ہو تب ملے گا، اگر بیٹا موجود ہے تو بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا، بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اقرب وہ آباد ہے۔ تو ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر اولاد موجود ہے، اب ایک سوال کرتا ہوں، اولاد میں تو بیٹی اور بیٹا دونوں آگے کہ نہیں ہے بھائی؟ کہا کہ اولاد نہ ہو، یعنی بیٹی بھی نہ ہو بیٹا بھی نہ ہو۔ اب یہاں دیکھیں لیس لہ ولد، اولاد نہ ہو۔ اب اگر بیٹی موجود ہو تو ابھی بتایا میں نے بہن کو بقیہ ملتا ہے، یہاں بیٹی موجود ہو۔ اب اگر بیٹا موجود ہو، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، بیٹا اگر موجود ہو، بیٹا اگر موجود ہو تو کیا کرنا؟ بہن کو، بھائی کو، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر بیٹی موجود ہو تو یہاں کہا گیا کہ اولاد نہ ہو، تو اس سے پتہ چلتا بیٹی بھی موجود ہو اور بیٹا بھی موجود ہو، دونوں موجود ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو تو بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بیٹا اگر موجود ہو تو سب محجوب ہو جائے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر بیٹی موجود ہے تو دیکھا نہیں آپ نے ابھی حدیث ابن مسعود میں کہ بیٹی کی موجودگی میں بقیہ بہن کو دلایا گیا، یہ کیسے معلوم ہوا؟ حدیث سے معلوم ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے تو وراثت کی تقسیم جو اللہ کی حدود ہیں ان کو صحیح سے نہیں برت پائے گا، اور نہیں برت پائے گا تو کہاں جائے گا؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا۔ لہذا حدیث کا منکر اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہیں وہ جہنم وراثت تو نہیں معاف کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما